بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدی ہے احادیث نبوی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، رسول اللہ ہمارے پاس تشریف لائے، فرمایا کیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو منزلت کے اعتبار سے سب سے بہتر ہے؟ ہم نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کا سر تھاما ہوا ہے، یعنی لڑنے کے لیے گھوڑے سمیت تیار ہے، حتیٰ کہ وہ مر جاتا ہے یا اسے شہید کر دیا جاتا ہے۔ پھر فرمایا اب کیا میں تمہیں اس کے بارے میں بتاؤں جو اس کے بعد مرتبے والا ہے؟ جی ہاں اے اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ آدمی ہے کسی گھاٹی میں فروکش ہے، نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، لوگوں سے الگ تھلگ رہتا ہے۔ پھر فرمایا اب کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں بھی بتاؤں جو مرتبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ہے؟ ہم نے کہا اللہ کے رسول آپ بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ ہے جس سے اللہ جو عظمتوں والا ہے اس کے نام پر سوال کیا جائے لیکن وہ پھر بھی نہ دے۔ رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی تم سے اللہ کے نام پر طلب کرے اسے پناہ دے دو، جو آدمی اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر تم سے سوال کرے اسے دے دیا کرو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ کوئی اللہ کی ذات کا واسطہ دے تو اسے دے دینا چاہیے، لیکن اللہ کے نام پر دنیا کے بارے میں سوال کرنا حرام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات کا واسطہ دے کر صرف جنت کا سوال کرنا چاہیے۔ ساتویں بات یہ کہ اللہ کا نام پیش کر کے جس چیز کا سوال کیا جائے اس کی ادائیگی اس وقت واجب ہوتی ہے جب کوئی دینے کی قدرت رکھتا ہو۔ اگر کسی کے پاس قدرت ہی نہیں ہے تو ایسی چیزیں اٹھا کر نہیں دینی چاہیے جس کی وجہ سے گھر والوں کو نقصان پہنچے۔ بعض اوقات لوگ اس بارے میں اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں کہ اپنے قریبی فرائض کے احساس کو بھی، ان فرائض کی ادائیگی کو بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سچی سمجھ عطا فرمائے۔ یہاں پر خاص معاملہ ہے عہدوں کی قبولیت کے حوالے سے، تو عہدے ذمہ داریاں اہل لوگوں کو دینی چاہیے، نااہلوں کو نہیں دینی چاہیے، اور ذمہ داریاں امانت ہیں، امانت سمجھ کر اسے ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ادا نہیں کریں گے تو جہنم کی آگ ہے۔ استغفر اللہ۔ حدیث نمبر 267 ہے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعاً، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الی ہدی، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی، کان لہ من الاجر مثل اجور من تبعہ، تو اسے اس کی پیروی کرنے والوں کے اجر جتنا اجر ملے گا۔ لا ینقص ذلک من اجورہم شیئا، اس سے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ومن دعا الی ضلالۃ کان علیہ من الاسم مثل آثام من تبعہ لا ینقص ذلک من آثامہم شیئا، جس نے ہدایت کی طرف دعوت دی تو اسے اس کی پیروی کرنے والوں کے اجر جتنا اجر ملے گا، اس سے ان کے اجر و ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جس نے گمراہی کی طرف بلایا تو اس کے پیچھے چلنے والوں کے گناہ جتنا اسے گناہ ملے گا، اس سے ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ حدیث کے حوالے سے توجہ طلب امور دیکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی کی طرف دعوت دینے والوں کی خوشخبری دی ہے کہ ان کے لیے اپنا بھی اجر ہے، جس کو دعوت دی ہے اس کے لیے بھی اجر ہے۔ بھلائی کی دعوت دینے سے مراد اللہ کے کلام کو پڑھنے کی دعوت دینا، نیکی کا راستہ اختیار کرنے کی دعوت دینا، جہاد فی سبیل اللہ کی دعوت دینا، اسی طرح سے نیکی کے کاموں کی طرف مائل کرنا، یہ خیر کی دعوت ہے۔ اور برائی کی طرف جو لوگ دعوت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وعید سنائی ہے۔ بعض اوقات والدین اپنی اولاد کے لیے برائی کا سب سے بڑا سبب بن جاتے ہیں۔ بچوں کو ابتدائی طور پر جو ٹوائز لے کے دیے جاتے ہیں، ایسی ٹیکنالوجی، ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ماں باپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ بچہ فلاں چیز یوز کرنے لگ گیا، اور بہت چھوٹے بچوں کو جیسے آئی پیڈز وغیرہ دے دینے، پھر اسی طرح سے یعنی ایسی چیزوں تک ان کی رسائی ہے کہ انہیں بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ میں نے ایک بہت چھوٹی بچی کو دیکھا کہ اس کی ماں جو ہے وہ مصروف تھی، اس نے اسے آئی پیڈ دے دیا۔ آئی پیڈ میں اتنے واہیات قسم کے سانگز تھے اور اس میں باقاعدہ وہ ڈانسز دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بچی اٹھی اور اسی طرح سے رقص کرنے لگ گئی جیسے اس نے آئی پیڈ پہ دیکھا تھا۔ تو یہ ٹیکنالوجی جو والدین کے توسط سے اولاد کے ہاتھوں میں پہنچتی ہے، پھر اولاد گمراہ ہوتی ہے، ماں باپ ان کے ہر گناہ میں حصہ دار بن جاتے ہیں، اور ان کے توسط سے جتنے لوگ گناہ گار ہوتے ہیں ان کے گناہ بھی سمیٹ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہم گمراہی کے لیے اور برائی کے لیے دعوت دینے والے نہ بنے، ہم خیر کی دعوت دینے والے بن جائیں۔
حدیث نمبر 268 ہے عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى مبتلا فقال الحمد للہ الذی آفانی مما ابتلاک به وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا لم یصبہ ذلک البلا. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی آزمائش زدہ آدمی دیکھا اور یہ دعا پڑھی ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اس بیماری سے عافیت بخشی جس میں تجھے مبتلا کر رکھا ہے اور اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی تو وہ بیماری اسے لاحق نہیں ہو سکے گی. تو مریض کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنی چاہیے الحمدللہ الذی آفانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو رسول اللہ نے آزمائش کے موقع پر پڑھی جانے والی دعا سکھائی اور بیمار کو دیکھ کر بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. حدیث نمبر 269 ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من سرہ ان یجد طعم الایمان فلیحب المرء لا یحبہ الا للہ عز وجل. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جو ایمان کا ذائقہ چکھ کر خوش ہو جانا چاہتا ہے وہ لوگوں سے اللہ کے لیے محبت کرے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو ذائقوں کی دولت عطا فرمائی ہے. انسان نے ان ذائقوں کو صرف مادی چیزوں تک محدود کر لیا. کھانے پینے کی چیزوں میں وہ ذائقے کو محسوس کرتا ہے. اس کا ذوق لباس میں بھی اچھا ہے, اس کا ذوق پہننے اوڑھنے میں بھی رہنے سہنے میں بھی اچھا ہے, لیکن ایمان کا ذوق کسی کسی کو نصیب ہوتا. تو یہاں رب العزت نے واضح کیا ہے کہ اللہ کے لیے محبت کرنے والا ایمان کا ذائقہ چکھ کر خوش ہوتا. جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت دنیاوی مفاد میں نہیں ہوتی. یہ محبت کسی کے ایمان اور یقین کی بدولت ہوتی ہے, اس کے اعمال صالح کی وجہ سے ہوتی ہے, تاکہ اس کے ایمان اور یقین کی وجہ سے اپنے ایمان اور یقین کو بڑھائیں, تاکہ اس کے اعمال صالح کی وجہ سے خود بھی موقع ملے. اور اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو جاتے ہیں. حضرت ابو الدرداء سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو آدمی ایک دوسرے سے غائبانہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو ان میں سے اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ محبوب ہوتا ہے جو اپنے بھائی سے اس کی بنسبت زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو اپنے لیے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث نمبر 270 ہے عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله. سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہماری نماز پڑھی, ہمارے قبلے کی طرف متوجہ ہوا, ہمارا ذبیحہ کھایا تو وہ مسلمان ہوگا جس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے, سو تم اللہ تعالیٰ کا عہد توڑ نہ دینا. حدیث کے حوالے سے توجہ طلب معاملات ہیں. 3 امور کے حامل کو اس حدیث میں مسلمان قرار دیا گیا, باقی امور کا ذکر نہیں کیا گیا. بات یہ کہ نماز اور کھانے کے معاملات تو مسلمان ہونے کے بعد فوراً ہی پیش آتے ہیں. نماز کے لیے قبلے کی ضرورت پڑتی ہے اور روزے سال میں 1 مرتبہ فرض ہے, حج زندگی میں 1 بار, اور ممکن ہے کہ کسی پر فرض ہی نہ ہو, اس لیے فوری شناخت نماز اور کھانے سے ہی ہوتی ہے اور قبلے سے ہی ہوتی ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کے ذمے سے مراد وہ ساری رعایتیں ہیں جو اسلام کی وجہ سے انسان کو نصیب ہوتی ہیں. جان کی رعایت, جان کی حفاظت, مال کی عزت کی حفاظت اور کافروں سے حفاظت, یہ سب کچھ اسلام کی وجہ سے نصیب ہوتا ہے. اور اللہ کا عہد توڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور رسول نے جن لوگوں کی ذمہ داری اٹھا لی ہے ان کی جان, مال اور ان کے کسی حق کو نہ چھیڑو. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں زندگی کا کرینہ سکھائے
رہن سہن اور کھانا پینا سکھائیں، مساوات و اخلاق جملہ مسائل، ہمیں الغرض مرنا جینا سکھائیں۔ بنی نوع انسان کی رہنما ہے، صراط ہدیٰ ہے احادیث نبوی۔